دوستو آپ کے سامنے ایک ایسی بڑی اور دھماکے دار خبر جو ہے میں لے کر آیا ہوں، اور جس خبر نے دنیا کو اس وقت تشویش میں مبتلا کر رکھا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے دوستو مل کر ایران پر مشترکہ حملہ کیا ہے، مگر ایران نے بازی پلٹ دی ہے۔ اس نے ایک ساتھ تقریباً 7 ممالک پر میزائلوں کی بارش کر دی۔ دوستو سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ سب کچھ کیسے شروع ہوا۔ امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران پر حملہ کیا۔ انہوں نے ایران کے اندر اہم جگہوں پر بمباری کی، لیکن ایران نے فوراً اور طاقتور جواب دیا۔ ایران نے پہلے ہی ڈنکے کی چوٹ پر کہہ دیا تھا کہ اگر ہم پر حملہ ہوا تو تمہارے جتنے بھی بیسز ہیں کوئی بیس نہیں بچے گا، اور دیکھیے بالکل ویسا ہی ہوا۔ ایران نے اپنے طاقتور میزائل نکالے، خرم شہر، فتح 2، سجیل اور دیگر بیلسٹک میزائل۔ یہ میزائلیں ایک ساتھ چھوڑی گئیں اور 7 مختلف ممالک میں امریکی اہم فوجی اڈوں پر گرائی گئیں۔ یہ کوئی چھوٹی کارروائی نہیں تھی دوستو، یہ ایک بہت بڑا اور منظم جوابی وار تھا۔ پوری دنیا اب ایران کی طاقت کا جلوہ دیکھ رہی ہے۔ دوستو آئیے ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں کہ حملے کہاں ہوئے اور کیا تباہی ہوئی۔ سب سے پہلے ابوظہبی متحدہ عرب امارات میں، وہاں امریکہ کا ایک اہم ایئر بیس ہے۔ ایران کی میزائل براہ راست اس بیس پر گری، زبردست دھماکے ہوئے، دھواں اٹھتا دکھائی دیا اور آس پاس کے علاقوں میں لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ایک شخص بھی ملبے سے زخمی ہوا اور افواہیں ہیں کہ کچھ جانی نقصان بھی ہوا۔ یہ بیس امریکہ کا بہت بڑا اڈا ہے جہاں ہزاروں فوجی اور جدید طیارے تعینات ہیں۔ اب دوستو ذرا تصور کیجئے کہ ابھی صرف ایک میزائل گرا ہے تو کیا ہنگامہ مچا ہے، اور اگر بہت سارے میزائل گریں گے تو پھر کیا قیامت برپا ہوگی۔ دوستو دوسری جگہ کویت، وہاں امریکہ کے بیس پر جہاں طیارے کھڑے تھے، ایران کی میزائل براہ راست گریں، طیاروں کو بڑا نقصان پہنچا، دھماکوں کی آوازیں دور دور تک سنائی دیں۔ کویت کی فضائیہ نے بھی کچھ میزائلوں کو روکنے کی کوشش کی لیکن کچھ گر گئیں۔ یہاں بھی امریکہ کے فوجی اہلکار موجود تھے۔ ایران نے واضح پیغام دیا ہے کہ ہم کسی بھی بیس کو نہیں چھوڑیں گے۔ تیسری جگہ جو تھی دوستو وہ بحرین تھی۔ یہاں امریکہ کا نیول بیس ہے جو بہت اہم ہے، 5 بیڑوں کا ہیڈ کوارٹر۔ ایران کے خرم شہر 2 میزائل نے اسے نشانہ بنایا، بیس کا بڑا حصہ اڑا دیا گیا، بھاری نقصان ہوا، ایک بہت بڑا دھواں اٹھتا دکھائی دے رہا ہے، اور بحرین کے لوگوں نے ایئر رائڈ الرٹ سنی، گھروں میں پناہ لی۔ یہ بیس امریکہ کا مشرق وسطیٰ میں سب سے بڑا نیول اڈا ہے اور ایران نے اسے مکمل طور پر تباہ کرنے کی کوشش کی۔ سوچئے ایک بیس جو سالوں سے محفوظ سمجھا جاتا تھا وہ ایک ہی حملے میں کتنا متاثر ہوا ہے۔ اور دوستو چوتھی جگہ پہ جو حملہ ہوا ہے وہ ریاض ہے، سعودی عرب۔ سعودی عرب میں امریکہ کے اہم ٹھکانوں پر بھی ایران نے میزائل کی بوچھار کر دی۔ ریاض کے آس پاس دھماکے ہوئے، سعودی فضائیہ نے کچھ روکنے کی کوشش کی مگر کئی میزائل اپنے ہدف پر پہنچے۔ سعودی عرب نے اسے وحشیانہ جارحیت قرار دیا۔ یہاں بھی امریکہ کے فوجی موجود ہیں اور یہ بیس تیل کی حفاظت اور خلیج کی نگرانی کے لیے بہت اہم ہے۔ 5واں جو حملہ ہوا دوستو وہ اردن تھا، اور دوستو ایکسپرٹ یہ مانتے ہیں کہ اگر حملہ اردن سے ہوا تو ایران کا جو جوابی وار ہوگا پھر وہ رکے گا نہیں، اور دیکھیے کہ بالکل ویسا ہی ہوا۔ اردن میں جہاں امریکہ کے سب سے زیادہ فائٹر جیٹس تعینات تھے وہاں کے ایئر بیس پر بڑا نقصان ہوا۔ العدید بیس جو اس علاقے میں امریکہ کا اہم مرکز ہے اس پر بھی میزائل گرے۔ پچھلی بار بھی العدید ایئر بیس پر میزائل گری تھیں اور اب بھی زبردست دھماکوں کی خبریں آ رہی ہیں۔ اردن کی فوج نے کچھ میزائلیں گرانے کی کوشش کی لیکن نقصان ہوا۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں امریکہ کے جدید F-35 اور F-16 جیسے جیٹس موجود ہیں۔ یہ سب ملا کر تقریباً 7 ممالک بنتے ہیں دوستو، ابوظہبی، کویت، بحرین، سعودی عرب، اردن، قطر، یعنی العدید ایئر بیس، اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل۔ ایران نے ایک ساتھ ان سب جگہوں پر حملہ کیا، کوئی بیس نہیں بچا۔ یہ پہلا موقع ہے جب امریکہ کے اتنے سارے بیسوں پر ایک ہی وقت میں حملہ ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستو اسرائیل پر بھی ایک بہت بڑا حملہ ہوا ہے۔ ایران نے اسرائیل کے 10 شہروں پر میزائل برسائے، ایسی تباہی مچائی کہ اسرائیل نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ عمارتیں متاثر ہوئیں، لوگ پناہ گاہوں میں بھاگ گئے، سائرن بجتے رہے۔ ایران نے کہا تھا شروع تم کرو گے، ختم ہم کریں گے، اور ایران نے یہ وعدہ پورا کر دیا ہے۔ اس نے اس وقت اسرائیل پر میزائلوں کی بارش کر دی ہے۔ اس کے علاوہ دوستو ایسی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ امریکہ کے دوستو وہاں طیارے بھی جو ہیں وہ گرے ہیں، جس میں F-16 اور F-35 جیٹس ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ ایران کے فضائی علاقوں میں داخل ہوئے، ان میں سے کئی ڈاؤن ہو گئے ہیں۔ ایسی خبریں موصول ہو رہی ہیں، ابھی تک کنفرمیشن نہیں ہوئی۔ دوستو ایک اور اہم بات جو لوگوں میں تشویش پیدا کر رہی ہے کہ آیا کہ سپریم لیڈر اس وقت خیریت سے ہیں کہ نہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی مکمل طور پر محفوظ ہیں۔
امریکہ اور اسرائیل نے ان کے گھر پر 7 میزائل فائر کیے، لیکن ان کے حفاظتی انتظامات پہلے ہی کر لیے گئے تھے، وہاں وہ موجود ہی نہیں تھے۔ اگر کوئی افواہ سنیں تو بالکل توجہ نہ دیں، وہ بالکل ٹھیک ہیں اور اس وقت خیریت سے ہیں اور ملک کی قیادت کر رہے ہیں۔ اب دوستو سوال یہ کہ یہ جنگ اب کہاں جا کے رکے گی؟ کیا امریکہ اور اسرائیل مزید جواب دیں گے؟ کیا یہ خطے کو مزید تباہی کی طرف لے جائے گی؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اس بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔